السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ایمان میں رکھے، آپ کے گھروں میں سکون اور برکت نازل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیا کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو دل کو چھو لینے والی ہے، آنکھوں کو نم کر دے گی اور ایمان کو تازہ کر دے گی۔ کہتے ہیں یتیم کی دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے، اور جب ایک یتیم دل سے یا اللہ کہتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ننھی سی بچی کی جس نے ظلم سہنے کے باوجود اللہ سے امید نہیں توڑی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب اس کی دعا نے پورے گاؤں کی تقدیر بدل ڈالی۔ چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، چاند اپنی دھندلی روشنی سے گاؤں کے چھتوں پر گر رہا تھا۔ آسمان پر کچھ بادل تھے جیسے اداس ہوں، اور ہوا میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور درد بھی۔ اس گاؤں کے ایک کونے میں ایک پرانی کچی دیوار والا گھر تھا جو اصل میں گھر کم ایک کھوکھلا عمارت زیادہ لگتا تھا۔ دیوار سے مٹی گر رہی تھی، چھت پر بارش کا پانی ٹپکتا رہتا تھا، اور دروازہ اتنا پرانا تھا کہ ہلکی سی ہوا سے خود بخود کھل جاتا۔ اس گھر میں ایک چھوٹی سی یتیم لڑکی رہتی تھی، اریبہ۔ اس کی عمر صرف 12-13 سال تھی، چھوٹی سی، کمزور سی، لیکن آنکھوں میں اتنی گہری معصومیت تھی، معصومیت ایسی جو کسی کا بھی دل پگھا دے۔ لیکن بد نصیبی ایسی کہ گاؤں والوں کے دل پتھر بن چکے تھے۔ اریبہ کے ماں باپ دونوں اکٹھے ایک حادثے میں چل بسے تھے۔ ماں ایک دن چولہے پر روٹی پکا رہی تھی کہ چھت کا ایک بڑا ٹکڑا گر گیا، اور اس وقت باپ اس بچانے کی کوشش میں زخمی ہو گیا۔ دونوں نے کچھ دن زہریلے گھاؤ سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن پھر ایک کے بعد ایک دنیا سے چلے گئے۔ اریبہ کی زندگی اس وقت سے بدل گئی، نہ کوئی اپنا، نہ کوئی سہارا۔ رشتہ دار بھی صرف زمین جائیداد کے لیے آئے اور سب کچھ چھین کر اسے اس پرانے گھر میں اکیلا چھوڑ گئے۔ دن کو وہ لوگوں کے گھر جھاڑو پوچھا کرتی، برتن دھو دیتی تاکہ کچھ روٹی مل جائے، لیکن لوگ بھی اسے صرف ایک نوکرانی سمجھتے۔ کوئی اسے یتیم بچی کہہ کر رحم نہیں کرتا تھا، بلکہ کچھ عورتیں تو اسے ذلیل بھی کرتیں۔ ارے تیرے ماں باپ بھی تجھے چھوڑ کر مر گئے، تجھ سے کیا برکت آنی ہے گھر میں؟ یہ لفظ اریبہ کے دل کو چیر دیتے۔ وہ چپ رہتی، صرف آنسو چھپانے کی کوشش کرتی، لیکن جب گھر واپس آتی تو اندھیرے کمرے میں چھپ کر روتی۔ اس کی عادت بن گئی تھی کہ رات کی نماز کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ضرور کرتی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے اور دل سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا، یا اللہ مجھے بھی اپنا بنا لے، لوگ مجھے اپنا نہیں سمجھتے، مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ اس کی آواز اتنی معصوم ہوتی کہ لگتا تھا جیسے فرشتے بھی رک کر سن رہے ہوں گے۔ گاؤں کے لوگ اپنی زندگی میں مصروف تھے، کسی کی کھیتی تھی، کسی کی دکان، کسی کی دولت، لیکن کوئی بھی یہ نہیں سوچتا تھا کہ ایک یتیم بچی رات کو بھوکی سوتی ہے۔ بس ایک بزرگ تھے، مولوی حنیف صاحب۔ اس کی داڑھی سفید تھی اور وہ ہمیشہ مسجد میں نظر آتے۔ کبھی کبھی اریبہ کو دیکھ کر کہتے، بیٹی صبر کر، اللہ کے یہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو ظلم تو سہ رہی ہے اللہ ضرور اس کا انصاف کرے گا۔ اریبہ سر ہلا دیتی، لیکن اس کے دل میں ایک سوال بار بار اٹھتا، کب؟ اللہ کب میری دعا سنے گا؟ ایک دن کا واقعہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وہ صبح ایک امیر خاندان کے گھر برتن دھو رہی تھی۔ میڈم نے غصہ کر کے اس کے سر پر برتن کا تھال دے مارا اور کہا، تیری وجہ سے میرا گلاس ٹوٹ گیا، تیرے جیسی بد نصیب یہاں کام کرنے کے لائق نہیں۔ اریبہ کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ اس نے اپنا دوپٹہ لگایا اور چپ چاپ گھر واپس چل دی۔ رات کو جب سب سو گئے، وہ پھر اپنے کمرے کے اندھیرے میں روتی رہی۔ اس دن اس نے پہلی بار زور سے دعا کی، یا اللہ کیا میں اتنی بد نصیب ہوں؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ لوگ مجھے مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اگر تو چاہے تو ایک پل میں سب بدل سکتا ہے۔ یا اللہ مجھے انصاف دے، مجھے صرف ایک بار اپنا کرم دکھا دے۔ اس کی آواز روح تک کو ہلا دینے والی تھی، آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ اس رات چاند جیسے بادل کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ صبح جب اریبہ نے اٹھ کر مسجد گئی تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے سامنے کچھ عجیب لوگ آئے ہوئے تھے۔ گاؤں والے سب ان کے گرد جمع تھے۔ اریبہ نے دور سے دیکھا، ایک اجنبی مسافر تھا جو شہر سے آیا تھا۔ اس کا انداز نیا تھا اور اس کے ساتھ 2 سپاہی بھی تھے۔ لوگ پوچھ رہے تھے، یہ کون ہے؟ گاؤں میں کیوں آیا ہے؟ اریبہ دور سے صرف سن رہی تھی، اور اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، جیسے اس کی رات کی دعا کا جواب میں کچھ ہونے والا ہو۔
सुबह का वक्त था। अरीबा मस्जिद के सामने खड़ी थी। उसने देखा कि अजनबी मुसाफिर गांव में आया है। उसके कपड़ों से लगता था कि शहर का है। सफ़ेद कुर्ता, साफ टोपी और साथ में 2 सिपाही। गांव वालों की भीड़ जमा थी। हर कोई उससे सवाल कर रहा था। भाईजान, आप यहाँ किस लिए आए हैं? कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं? मुसाफिर ने बस इतना कहा, मैं इंसाफ ढूंढने आया हूँ, लेकिन अभी वक्त आने दो। ये लफ्ज़ सुनकर सब लोग हैरान हो गए। अरीबा दूर से खामोश सब देख रही थी। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे अल्लाह ने उसकी रात की दुआ का जवाब भेजा हो। अरीबा के रिश्तेदार, चचा और फूफी, जो उसके माँ-बाप के मरने के बाद ज़मीन खा गए थे, उन्हें खबर मिली कि कोई शहरी आदमी गाँव में इंसाफ के लिए आया है। उनके दिल में खौफ उतर गया। चचा ने अपनी बीवी से कहा, अगर ये शहरी सच में ज़मीन का रिकॉर्ड देखने आया है, तो हम फँस जाएंगे। पुप्पी ने गुस्से में कहा, अरे चिंता ना कर, वो यतीम लड़की तो कुछ कह नहीं सकती। हम सबको पैसे देकर चुप कर लेंगे। ये वही लोग थे जो रोज़ अरीबा को जलील करते, कभी उसे बदनसीब कहते, कभी काम करने पे मजबूर करते। उनकी सोच थी कि एक कमज़ोर लड़की कभी उनके सामने टिक नहीं पाएगी। उस रात अरीबा के घर उनका चचा आया। उसने दरवाज़ा ज़ोर से खटका कर खोला और गुस्से से बोला, सुनो अरीबा, अगर कल तुमने गाँव वालों के सामने कुछ कहा ना, तो हम तुम्हें इस गाँव से निकाल देंगे। तुम्हारी कोई जगह नहीं यहाँ। अरीबा की आंखों में आंसू आ गए। चचा, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक छत और एक रोटी का टुकड़ा। आप लोग मुझे क्यों दुख देते हो? चचा का चेहरा पत्थर बन गया। चुप, ज़्यादा बोलने की कोशिश ना कर। तुम जानती हो तुम्हारे माँ बाप की ज़मीन अब हमारी थी। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। ये कहकर वो चला गया। अरीबा ने दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर गिरकर अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह, इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्या मैं हमेशा यूं ही ज़लील होती रहूंगी? या अल्लाह, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे इंसाफ ज़रूर दिला। अगली सुबह गांव में सब लोग जमा हुए। मुसाफिर ने अपना तारुफ दिया। उसका नाम था अब्दुल रहमान और वह शहर का एक बड़ा मदरसे का तालिब इल्म था। साथ आए 2 सिपाही असल में मदरसे के गार्ड थे। उसने कहा, मैं इल्म की तलाश में सफ़र करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी फ़र्ज़ है कि जहाँ ज़ुल्म हो उसका इजहार करूँ। मुझे खबर मिली है कि इस गांव में एक यतीम लड़की पर ज़ुल्म हो रहा है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई कुछ कहने की हिम्मत ना कर सका। तभी मौलवी हनीफ साहब आगे बढ़कर बोले, ये बात सच है। गांव में एक मासूम यतीम लड़की है जिसका नाम अरीबा है। उसके माँ बाप मर गए और रिश्तेदारों ने उसकी ज़मीन खा ली। उसे लोग जलील करते हैं। वो बेचारी भूखी रहती है। ये सुनकर अब्दुल रहमान का चेहरा लाल हो गया। उस लड़की को मेरे सामने लाओ। अरीबा शर्माते हुए, घबराते हुए सामने आई। वो फटे पुराने दुपट्टे में थी। पैर में चप्पल भी नहीं थी। उसकी आंखें आंसू से भरी थी। अब्दुर्रहमान ने प्यार से कहा, बेटी, घबराना मत। जो कुछ भी तुम पर गुजरी है, सब सच बताओ। अरीबा का दिल भर आया। उसने सारी कहानी रोकर सुनाई। माँ बाप की वफात, रिश्तेदारों का जुल्म, लोगों की नफरत और अपने रोजाना के आंसू। हर लफ्ज सुनकर गांव वालों की आंखें नीचे गिर गईं। सबसे ज़्यादा उस वक्त का मंजर दिल हिला देने वाला था, जब अरीबा ने कहा, मैं रोज़ अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे कोई अपना मिल जाए। कल रात भी मैंने दुआ की थी और आज आप आ गए हो। अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू आ गए। सुभान अल्लाह, यतीम की दुआ सच में अर्श तक पहुँचती है। चचा और फूफी पीछे खड़े कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका राज खुल गया। अब्दुल रहमान ने कहा, कल मैं गाँव के सारे लोगों के सामने फैसला करूँगा। अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक यतीम का हक दिया जाएगा। जो जुल्म करेगा वो जलील होगा। ये सुनकर चचा ने रात को एक साजिश रचने की सोची। उसने अपने बेटे से कहा, अगर ये शहरी कल फैसला कर गया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमें कुछ करना पड़ेगा। अरीबा को चुप करवाना होगा। उसके दिल में अंधेरा भर गया था, लेकिन उन्हें पता था कि अल्लाह की तकदीर उनके लिए कुछ और लिख चुकी है। उस रात अरीबा ने फिर दुआ की। उसने अपना सर सजदे में रखा और कहा, या अल्लाह, अगर कल कुछ होने वाला है तो मुझे हिम्मत देना, मुझे चुप ना रहने देना, मुझे सच कहने की ताकत देना। हवा तेज चलने लगी। आसमान पर काले बादल छाने लगे, जैसे पूरा गांव कल के दिन के लिए इंतजार में हो। रात अंधेरी थी, हवा तेज चल रही थी और पुराने गाँव के दरवाजे कड़ कड़ की आवाज़ कर रहे थे। गाँव के लोग कल के फैसले की खबर सुनकर बेचैन थे। हर किसी के दिल में ये सोच चल रही थी, क्या सच में वो शहरी मुसाफिर जुल्म का पर्दाफाश करेगा? अरीबा अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें नींद से बहुत भारी थी।
لیکن اس کے دل میں اتنی بے چینی تھی کہ وہ سو ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے سوچا، کل اگر میں سچ کہنے کے لیے سامنے گئی تو چچا مجھے نکال دیں گے، لیکن اگر چپ رہی تو اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اس نے اپنا چھوٹا سا مسلح بچھایا اور سجدے میں گر گئی۔ دل سے نکلتی ہوئی ایک معصوم دعا ہوا میں گونج اٹھی، یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں، میرے پاس کوئی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ اپنا گھر، بس تو ہی میرا سہارا ہے۔ میرے ظلم کا فیصلہ تو خود کر دے، مجھے سچ کہنے کی ہمت دے اور ظالموں کا اثر میرے دل سے مٹا دے۔ اس کی آواز اتنی روح کو چیر دینے والی تھی کہ اگر کوئی سن لیتا تو ضرور رو پڑتا۔ آنکھوں سے گرتے آنسو مٹی میں گر کر بھی چمک رہے تھے، جیسے چاندنی کا ایک حصہ سجدے میں اتر آیا ہو۔ دوسری طرف چچا اور پپی اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر پلان بنا رہے تھے۔ چچا نے غصے میں کہا، کل سب کے سامنے اگر اس نے سچ بول دیا تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی۔ ہم نے اتنی محنت سے اس کے ماں باپ کی زمین اپنے نام کی ہے۔ پپو نے کہا، ارے اس کا حل بہت آسان ہے، کل صبح اس لڑکی کو گاؤں سے باہر بھجوا دو، کوئی نہیں پوچھے گا کہ وہ کہاں گئی۔ بیٹے نے خوف سے کہا، لیکن اگر لوگوں نے پوچھ لیا؟ چچا کی آنکھوں میں شیطانی چمک آ گئی، ہم کہیں گے کہ وہ خود بھاگ گئی، آخر یتیم ہے، بد نصیب ہے، لوگ مان بھی جائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کل صبح ریبا کو اٹھا کر گاؤں سے دور لے جائیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کی قدرت سے بدلتی تقدیر ان کے لیے کچھ اور لکھ چکی ہے۔ صبح کے وقت ہوا، مسجد کے سامنے ایک بڑی بھیڑ جمع تھی۔ عبد الرحمن مسافر سامنے کھڑا تھا، اس کے پاس قرآن تھا، اس کے چہرے پر روشنی چمک رہی تھی۔ انہوں نے آواز بلند کی، آج ہم اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یتیم کا حق اسے مل کر رہے گا، چاہے کوئی کتنا بھی دولت مند کیوں نہ ہو۔ گاؤں کے لوگ چپ تھے، لیکن ان کے دل میں ایک عجیب سی روحانی ہلچل تھی۔ اریبہ کو سامنے بلایا گیا۔ اریبہ ہلکی سی کپکہاٹ کے ساتھ سامنے آئی، پرانے کپڑے، معصوم چہرہ، آنکھیں آنسوؤں سے بھری۔ عبد الرحمن نے پیار سے کہا، بیٹی، اللہ کے لیے صرف سچ کہنا، نہ کسی سے ڈرنا، نہ گھبرانا۔ اریبہ نے گہری سانس لی، پھر کہا، میرے ماں باپ کی زمین تھی، ان کے مرنے کے بعد سب میرے چچا نے لے لی، مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں، مجھ سے کام کرواتے ہیں، لیکن روٹی تک نہیں دیتے۔ گاؤں کی عورتیں مجھے ذلیل کرتی ہیں اور میں روز اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرا انصاف ہو جائے۔ یہ لفظ سن کر بھیڑ میں سے چیخوں کی آواز نکلی، کچھ عورتیں رو پڑی، کچھ مرد سر جھکائے کھڑے تھے۔ مولوی حنیف صاحب روئے اور کہا، اللہ گواہ ہے، یہ سب کچھ میں نے بھی دیکھا ہے۔ چچا گھبرا گیا، اس نے سامنے آ کر کہا، جھوٹ ہے، یہ لڑکی جھوٹی ہے، ہم نے تو اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھ کر رکھا ہے، یہ ہمیشہ بد نصیبی لاتی ہے، اس لیے لوگ اسے دور رہتے ہیں۔ پھپھو بھی آگے بڑھ گئی، جی ہاں، یہ سب نوٹنکی ہے، ہم نے تو اسے روٹی کپڑا دیا ہے اور یہ ہمیں بدنام کر رہی ہے۔ لوگوں کے چہرے الجھن سے بھر گئے، کون سچ کہہ رہا ہے، کون جھوٹ۔ تبھی اچانک اریبہ کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دے، لیکن اگر میں سچ کہہ رہی ہوں تو سب کے سامنے ظالموں کی اصلیت دکھا دے۔ اس کے الفاظ سن کر بھیڑ میں خاموشی، ہوا تیز چلنے لگی، بادل گرجنے لگے۔ اچانک مسجد کے سامنے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، وہ شہر کا افسر تھا جو ریکارڈ لے کر آیا تھا۔ اس نے آواز لگائی، ان لوگوں نے جھوٹے پیپر بنائے ہیں، زمین اصل میں اریبہ کے ماں باپ کے نام تھی اور اب وہ اس کا حق ہے۔ سب لوگوں نے سبحان اللہ کہا۔ چچا اور پھوپھی کا رنگ پیلا پڑ گیا، ان کے پیر کانپ رہے تھے۔ عبد الرحمن نے قرآن اٹھا کر کہا، دیکھا تم سب نے، اللہ یتیم کی دعا کو کیسے قبول کرتا ہے، آج ثبوت مل گیا کہ اریبہ کے ساتھ ظلم ہوا۔ چچا کی آنکھوں سے آنسو گر گئے، لیکن وہ آنسو پچھتاوے کے نہیں، خوف کے تھے۔ پھپھو نے اپنا چہرہ دوپٹے میں لپیٹ لیا، تم نے معصوم بچی کا حق مارا، تم نے یتیم کا حق کھایا، تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ فیصلہ ہونے والا تھا، اریبہ چپ کڑی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ اس نے سوچا، کیا یہ میری دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے مجھے سچ میں سنا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا، کل تک یہ لڑکی اکیلی تھی، لیکن آج سے یہ اللہ کی امانت ہے، جو اس کا ساتھ چھوڑ دے گا، سمجھو اللہ کا غصہ اس پر آئے گا۔ سب لوگوں کے دل ہل گئے، لیکن چچا کے دل میں اب ایک شیطانی سوچ چل رہی تھی، اگر سب کچھ اریبہ کو مل گیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے چہرے پہ ایک خطرناک ارادہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مسجد کا میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہر چہرے پر حیرانی اور شرمندگی تھی۔ سالوں سے جس بچی کو لوگ نظر انداز کرتے رہے، آج وہی سب کے سامنے حقدار ثابت ہوئی تھی۔
عبد الرحمن نے بلند آواز میں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ پڑتا ہے۔ آج ثابت ہو گیا کہ ریبہ معصوم ہے اور اس کا حق اسی کا ہے۔ لوگوں کے دل کام گئے، کچھ بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عبد الرحمن نے سب کے سامنے ریبہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی، یہ گاؤں اب تمہارا گھر ہے، تمہارے ماں باپ کی زمین تمہیں واپس ملے گی، میں خود گواہ ہوں۔ مولوی حنیف صاحب روتے ہوئے بولے، اللہ تمہیں برکت دے بیٹی، یہ گاؤں تم پر فخر کرے گا۔ اس لمحہ اریبہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اسے اپنا کہہ رہا ہے۔ آنکھیں پھر بھی آنسوؤں سے بھر گئیں، مگر اب ان میں درد کم اور شکر کا رنگ زیادہ تھا۔ اریبہ کے چچا اور پھپھی کا چہرہ غصے اور خوف سے لال ہو گئے۔ لوگ ان کے گرد جمع ہو کر کہنے لگے، تم نے معصوم بچی کا حق مارا، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ چچا دان پستے ہوئے بولا، تم سب نے مل کر ہمیں بدنام کیا ہے، یہ شہری آدمی ہمارے گھر کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عبد الرحمن نے سخت لہجے میں کہا، فیصلہ اللہ کی کتاب کرتی ہے، میں نہیں۔ اگر تم سچے مومن ہوتے تو قرآن کے فیصلے کو قبول کرتے۔ لوگوں نے زور سے کہا، ہاں، قرآن کے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ چچا نے اندر ہی اندر کسمکا کر سوچا، میں اریبہ کو سب کے سامنے جیتنے نہیں دوں گا۔ اگلے دن اریبہ کو پہلی بار اپنے ماں باپ کی زمین پر لے جایا گیا۔ وہ جگہ ویران تھی، کھیت چھکے پڑے تھے، درخت جھکے ہوئے تھے، مگر اریبہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ تو نے مجھے میری امانت واپس دی، میں تیری شکر گزار ہوں۔ لوگ اس کی معصومیت دیکھ کر حیران تھے، لیکن اس وقت چچا دور کھڑے اپنے بیٹے سے آہستہ سے بولے، رات کو یہ زمین جلا دیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر دیکھتے ہیں کس کا حق ثابت ہوتا ہے۔ رات کے وقت جب وہ لوگ زمین جلانے نکلے تو اچانک آسمان پر بجلی چمکی، تیز بارش شروع ہو گئی، ہوا اتنی تیز چلی کہ ان کی مشعلیں بجھ گئے۔ بیٹے نے کانپتے ہوئے کہا، ابا شاید اللہ کا عذاب ہے، چھوڑ دو یہ کام۔ چپ رہ، چچا نے کہا، چپ رہ، میں نہیں رکوں گا، جب تک یہ لڑکی زندہ ہے تمہاری عزت مٹی میں ہے۔ مگر جتنی بار وہ کھیت کے قریب جاتے اتنی بار بجلی پاس گرتی، آخرکار وہ ڈر کے مارے واپس بھاگ گئے۔ اگلے دن خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی، لوگ کہنے لگے، سبحان اللہ، اللہ خود اس معصوم کا ساتھ دے رہا ہے۔ کچھ عورتیں جو پہلے اریبہ کو طعنے دیتی تھی اب اس کے گھر کھانے کا سامان لے کر آئیں۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے تجھے اکیلا چھوڑا، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اریبہ نے روتے ہوئے کہا، میں آپ سب کو معاف کرتی ہوں، اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ اس کے الفاظ سن کر کئی لوگ وہیں توبہ کرتے ہوئے رو پڑے۔ رات کو چچا اور پھپھی نے پھر نئی چال چلی۔ انہوں نے سوچا، زمین ہم سے نہیں لی جا سکتی، اگر یہ لڑکی گاؤں سے غائب ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اریبہ کو مسجد جاتے وقت اٹھا کر لے جائیں گے، مگر اللہ کی قدرت اور مسافر عبد الرحمن کی نظر سب پر تھی۔ اسی رات جب چچا نے دروازہ کھولنا چاہا تو عبد الرحمن پہلے سے وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، اللہ سے نہیں ڈرتے تم لوگ، ایک یتیم پر ظلم کرتے ہو اور پھر بھی قرآن پڑھتے ہو۔ تمہاری سازش آج سب لوگوں کے سامنے کھول دوں گا۔ چچا کا رنگ اڑ گیا، پورا گاؤں جمع ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر اریبہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں کچھ نہیں جانتی، میں کمزور ہوں، اگر حق میرا ہے تو آج ہی سب کے سامنے تیری قدرت ظاہر کر دے۔ اس لمحے تیز ہوا چلی، مسجد کی روشنی اور زیادہ روشن ہو گئی، لوگوں کو لگا جیسے اللہ خود یہ گواہی دے رہا ہے۔ عبد الرحمن نے فیصلہ سنایا، آج سے اریبہ اس زمین کی حقدار ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ میں اور مولوی حنیف صاحب لیں گے، جو اس کا نقصان کرے گا سمجھو اللہ سے جنگ کرے گا۔ لوگوں نے زور سے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ اس لمحے اریبہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، سالوں کی تنہائی، بھوک اور بے عزتی ختم ہو گئی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا، یہ سب میری دعا کا اثر ہے، اللہ کبھی یتیم کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ مگر چچا اب بھی چپ نہ بیٹھا، اس نے دل میں قسم کھائی، میں اسے سب کے سامنے گراؤں گا، اگر اللہ اس کے ساتھ ہے تو دیکھتے ہیں کب تک۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نفرت اور اندھیرا بھرا ہوا تھا۔ رات بہت گہری تھی، گاؤں کے لوگ دن بھر کے واقعات سے ہل چکے تھے، ہر کسی کے دل میں اریبہ کے لیے ہمدردی اور چچا کے لیے نفرت بڑھ گئی تھی، مگر اریبہ کی معصوم دعا ابھی بھی جاری تھی۔ وہ تنہائی میں سجدے میں جا کر روتی اور کہتی، یا اللہ، میں کسی سے بدلہ نہیں چاہتی، میں صرف چاہتی ہوں کہ لوگ تیرا خوف دل میں رکھیں، میرا حق تو نے لٹا دیا، اب میری ظالموں کو بھی ہدایت دے دے۔ چچا اور پھپھی کے دلوں میں اب بھی ضد بھری ہوئی تھی، وہ گاؤں والوں کے سامنے کمزور تو پڑ گئے تھے، مگر دل ہی دل میں سازش کرتے رہے۔ ایک رات چچا نے کہا، یہ لڑکی اب سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی ہے، لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، کل صبح اسے زہر دے کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ پھپھی نے کانپتے ہوئے کہا، مگر اگر پکڑے گئے تو؟ چچا نے کہا، میں سب سنبھال لوں گا۔
اگلی صبح جب وہ اریبہ کے کمرے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اندر عبدالرحمن اور مولوی حنیف پہلے سے بیٹھے تھے۔ چچا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عبدالرحمن نے سخت لہجے میں کہا، تم نے ایک یتیم پر ظلم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنے میں گاؤں والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ چچا نے گاؤں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، لیکن اچانک اس کا جسم لرزنے لگا، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور وہ زمین پر گر پڑا۔ کچھ لمحوں میں ہی اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ مولوی حنیف نے کہا، یہ اللہ کا عذاب ہے، جو یتیم پر ظلم کرے اس کے لیے دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے۔ چچا نے ہامتے ہوئے آخری لفظ کہے، میں نے غلطی کی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ گاؤں والے خوف سے کام گئے۔ سب کے دل میں یقین بیٹھ گیا کہ اللہ یتیم کی دعا ضرور سنتا ہے۔ چچا کے مرنے کے بعد پھپھی نے سب کے سامنے معافی مانگی اور روتے ہوئے کہا، بیٹی میں نے وہ ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ اریبہ نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، میں نے سب کو معاف کیا کیونکہ میرا اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کی بات سن کر پورا گاؤں رو پڑا۔ لوگوں نے طے کیا کہ آئندہ کبھی کسی یتیم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا۔ اریبہ نے اپنے ماں باپ کی زمین پر کھیت آباد کیے، غریبوں اور مسکینوں کے لیے دسترخوان لگوایا۔ جو کبھی یتیم تھے آج دوسروں کا سہارا بن گئی۔ جو کبھی یتیم تھی آج دوسروں کا سہارا بن گئی۔ ایک دن مسجد کے امام نے سب کے سامنے کہا، یہ ہے یتیم کی دعا کا اثر۔ اللہ کے نزدیک یتیم کی آنکھ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ جو اس کے آنسوؤں کو حقارت سے دیکھتا ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ لوگوں نے سر جھکا کر آمین کہی۔ اریبہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، شکر ہے اے میرے رب، تو نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور یوں اس کی زندگی درد سے سکون اور تنہائی سے روشنی میں بدل گئی۔ یتیم کا دل توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یتیم کی دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ دنیا کے سب رشتے چھوٹ سکتے ہیں مگر اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ظلم جتنا بڑا ہو، اللہ کی پکڑ اس سے بھی بڑی ہے۔